لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. میں سب سے پہلے مجدداً شکر گزار ہوں برادر عزیز مولانا سید یاسین حسین عابدی صاحب کا، کہ جنہوں نے کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں پھر سے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا یاسین حسین عابدی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے پھر سے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو سکوں، اور کچھ اخلاقی نکات جو کہ سب سے پہلے یہ اخلاقی نکات خود میرے لیے ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ جہاں میں ان اخلاقی نکات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ہمارے چھوٹے بھائی اور بہن بھی ضرور میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں آج کے اس درس اخلاق کو پھر ایک مثال کے سہارے کے ساتھ شروع کرنا چاہوں گا. مثال یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے پانی بھی رکھا جائے اور پانی کے اندر کچھ آپ ببلز کو بھی دیکھیں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پانی اور پانی کے اندر موجود جو ببلز ہیں، ان دونوں کے درمیان ٹوٹتا کون نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا کون رہتا ہے، تو ہر عاقل انسان یہی جواب دے گا کہ پانی کے اندر مضبوطی پائی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں ٹوٹنے نہیں دیتا. ہاں، ببلز میں اور حباب میں ضرور یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے نظر آتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، پانی اگر اپنی صحیح صورت میں باقی رہتا ہے اور حباب تھوڑی ہی دیر میں اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، تو کون سی چیزیں ہیں جو ایک حباب کو، ایک ببل کو ٹوٹنے پر مجبور کرتی ہیں؟ کیا وہ ہوا ہے جو حباب کو توڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ سورج کی گرمی ہے جو ببلز کو توڑنا چاہتی ہے؟ کیا موسم کی سردی اور گرمی ہے جو حباب کو توڑتی ہے؟ اگر ہم دقت سے تھوڑا کانسنٹریٹ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز جو حباب کو اور ببل کو توڑ رہی ہے، نہ وہ ہوا ہے خارج کی، نہ وہ سورج ہے، نہ وہ سردی ہے، نہ وہ گرمی ہے، بلکہ حباب اپنے وجود کو کھو دیتا ہے اور اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے. تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ حباب اگر ٹوٹتا ہے تو خود اپنے اندر موجود ہوا اور ایئر کی وجہ سے اپنے وجود کو کھو دیتا ہے. اگر ایک ببل اپنے وجود کو کھوتا ہے تو کوئی خارجی چیز آ کر اسے مٹاتی نہیں ہے، بلکہ حباب کے اندر جو ہوا موجود ہوتی ہے وہ ہوا خود اس بات کا سبب بنتی ہے کہ حباب ٹوٹ جائے. تو بالکل ہم انسانوں کی مثال بھی ایک حباب اور ایک ببل کی مثال ہے. انسان اگر تباہی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اپنے آپ کو کوئی انسان مٹانا چاہتا ہے، یہ نہ کہے کہ فلاں دوست نے مجھے مٹا دیا، فلاں آدمی کی سیاست نے مجھے ڈبو دیا، فلاں گروپ نے مجھے ہرانا چاہا لہٰذا میں ٹوٹ گیا. نہیں، جس طرح سے ایک ببل کو اور ایک حباب کو خارج کی چیزیں نہیں توڑ سکتی، اگر ایک حباب ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر موجود ہوا کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک انسان ناکام ہوتا ہے، کامیابی تک نہیں پہنچتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی ناکامی میں وہ دوسروں کو بلیم کرے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے. انسان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اگر ہارتا ہے، اگر ناکام ہوتا
ہے تو خارجی عوامل کی وجہ سے نہیں ہے. جس طرح سے یہ حباب اپنے اندر موجود ہوا کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان اگر ناکام ہوتا ہے تو انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی ڈیزائرز، اس کی ہوا و ہوس ہوتی ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچنے نہیں دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں کہ جو ہوا و ہوس میں اپنے ڈیزائرز میں گرفتار ہیں اور ظاہری طور پر وہ یہ کلیم کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ دیکھو میرے اندر ہوا اور ہوس بھی ہے لیکن مجھے کامیابی بھی ملی ہے. اس کی مثال بالکل اسی ببل اور حباب کی طرح ہے. حباب تھوڑی دیر کے لیے تو پر آتا ہے لیکن کچھ دیر پانی کے اوپر رکنے کے بعد بہت ہی جلد وہ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے ہوا و ہوس کی پیروی بھی کرے اور اپنے آپ کو کامیاب بھی سمجھے تو دنیا دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہوا و ہوس کی پیروی بھی کر رہا ہے اور کامیابی بھی اس کے قدموں کو چوم رہی ہے. نہیں، یہ کامیابی حباب کی کامیابی ہے. کچھ دیر کے لیے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کامیاب ہو گیا، لیکن جس طرح سے یہ حباب کو اس کے اندر کی ہوا ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے. بالکل اسی طرح سے وہ انسان جو اپنے ہوا و ہوس اور اپنے برے ڈیزائرز کی پیروی کرتا ہے اسے یہ یقین کر لینا چاہیے یہی میرے ڈیزائرز ہیں، یہی میری بری ہوا اور بری ہوس ہے جو ایک دن مجھے ڈبو کر رکھ دے گی. میں نے جو یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مؤمن کی مثال پانی کی مثال ہے اور جو غیر مومن ہے گرچہ وہ کامیاب ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن اس کی مثال حباب اور ایک ببل کی مثال ہے. اور چھٹے امام سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے. اس روایت میں اور اس حدیث شریف میں ہمارے آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن کا مثل الماء. مومن کی مثال پانی کی مثال ہوتی ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے وجود کو کھوتا نہیں ہے، اپنے وجود کے ساتھ باقی رہتا ہے. اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے اس کی مثال پانی کی مثال نہیں ہے بلکہ وہ حباب اور ببل کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سمجھے گا کہ میں ہوا و ہوس کی اوبیڈینس کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے میں کامیابی تک بھی پہنچ رہا ہوں، لیکن بہت ہی جلد اس کی یہ کامیابی شکست میں تبدیل ہو جائے گی اور اسے پتا چلے گا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتا ہے، اور وہ ضرور ایک دن جا کر ڈوبے گا جو اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرتا ہے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا. کامیاب وہی ہوگا جو اپنے ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرے گا اور اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کرے گا. اور جو اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرے گا گرچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے لگے کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو مارے، اپنے نفس کو منع کرے، اپنے نفس کو فالو نہ کرے، اپنے نفس کی پیروی نہ کرے. اسی مقام پر میں ایک داستان کا سہارا لینا چاہوں گا تاکہ بات اور اچھی طرح سے ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے. ایک داستان ملتی ہے کہ ایک جگہ ایک نوجوان رہا کرتا تھا اور اس نوجوان نے جو ہے دیکھا کہ اس کی جو ماں ہے اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے. جب بھی یہ راستے میں باہر نکلتا تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ دیکھو فلاں شخص جو جا رہا ہے اس کی ماں کا رابطہ فلاں انسان کے ساتھ ہے، فلاں انسان کے ساتھ ہے. آئے دن جب بھی وہ کچھ دنوں کے بعد باہر نکلتا تو ایک نئے آدمی کا نام اس کے کانوں میں آتا کہ اس کے ماں کا رابطہ پھر ایک نئے آدمی سے قائم ہو چکا ہے. نوجوان تھا اور ماں کے بارے میں کوئی بات کرے اس کی غیرت بھی جاگ رہی تھی اور اس سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ کیا کرتا ہے، کافی پریشان ہو جاتا ہے، گھر واپس آتا ہے، گھر آتے ہی اپنے ماں کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مرڈر کر دیتا ہے. جب لوگ جمع ہوئے پوچھا تیری ماں کو کس نے مارا تو اس نے کہا میں نے مارا. لوگوں نے پوچھا ماں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تجھے مارنا ہی تھا تو اس آدمی کو مارتا
کہ جس نے تیری ماں کو بدنامی کے دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے، اگر میں لوگوں کو مارنے کے لیے نکلتا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مجھے مارنا پڑتا، چونکہ میرے ماں کا رہتا ایک آدمی کے ساتھ تو نہیں تھا، 10 20 40 50 جو ہے قتل مجھے کرنا پڑتے۔ لہذا میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ 50 لوگوں کو ماروں اور اس کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میری ماں پھر کسی دوسرے نئے آدمی سے رابطہ قائم نہیں کرے گی، لہذا میں نے سوچا جو فساد کی روٹ ہے، جو فساد کا جڑ ہے، میری ماں ہے، اسی کو میں مار دیتا ہوں، تاکہ جیسے ہمارے یہاں مثال بھی بولتے ہیں نہ رہے گی بانس نہ بچے گی بانسری۔ اس نے کہا جو یہ سارے فساد کی جڑ ہے، میں اس فساد ہی کو کیا کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر علماء اخلاق کہتے ہیں ہمارے نفس کی مثال بھی، ہمارے سول کی، ہمارے ہوس کی پیروی کرنے کی عادت کی مثال بھی جو ہے اس فاحشہ ماں کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو نہیں ماریں گے تو پتہ نہیں پھر زندگی میں کتنے لوگوں کا قتل ہمیں کرنا پڑتا ہے، کبھی بھائی کے حق کا قتل کرنا پڑے گا، کبھی ماں کے حق کا قتل کرنا پڑے گا، کبھی دوست کے حقوق جو ہے پامال ہوں گے، کبھی استاد کے حقوق پامال ہوں گے۔ اگر انسان چاہتا ہے یہ سارے قتل سے اپنے آپ کو بچائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ قتل ضرور کرے، اور وہ قتل جس کو انسان کو انجام دینا ہے وہ قتل ہوگا اپنے نفس اور اپنے جو ہے برے ڈیزائرز کا قتل۔ اگر انسان اپنے خواہشات کا قتل کرے گا تو پھر وہ بہت سارے قتل کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا۔ لہٰذا انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہوں تو کچھ دیر کے لیے ٹیمپورری مجھے لگ رہا ہے کہ میں سکسسفل ہوں، لیکن عنقریب یہی اس کے ڈیزائرز ہوں گے جو اسے دنیا میں رسوا کر کے ہی چھوڑے۔ لہذا مومن کی مثال پانی کی مثال ہے۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا مومن پانی کی طرح ہوتا ہے جو صاف رہتا ہے، شفاف رہتا ہے، کہ جس کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی پائی جاتی ہے، شفافیت پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر شفافیت نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مومن کی صفات نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مومن ہے۔ اور غیر مومن جو ہوتا ہے وہ ببل اور حباب کی مانند ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہی چیزیں اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسرے روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا المومن کالجبل الراسخ، مومن جو ہے پہاڑ کی مانند ہوتا ہے، مومن کو کوئی اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ پہاڑ کی مانند ہوتا ہے اور کوئی بھی اسے اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور جو مومن نہیں ہوگا، جو غیر مومن ہوگا، وہ حباب کی مانند ہوتا ہے، تھوڑی سی حرکت سے، تھوڑے سے اس کے بڑا ہونے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ افسوس جو ہے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کا افسوس یہ ہوگا، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذت فلانا رفیقا، کاش جب میں دنیا میں تھا تو فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کیوں انسان یہ حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ کاش میں فلاں انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا، کاش میں فلاں انسان کی طرف دوستی کے ہاتھ کو نہ بڑھاتا۔ پھر میں مثال کا سہارا لوں گا تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ دیکھیے اگر آپ کے گھر میں گلدان ہو، گلدان میں کوئی پودا لگا ہو، تو پودے کا اگر ایک پتا زرد ہو جائے تو ہم اسے زرد پتے کو اس کی حالت پہ چھوڑ نہیں دیتے ہیں۔ جو فارمرز ہوتے ہیں وہ ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب بھی پودے کا ایک پتا زرد ہو جائے فوراً اسے پودے سے جدا کر دیں۔ اگر جدا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ اپنے رنگ میں دوسرے پتوں کو بھی رنگ لے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتا جو ہے ایک جو سرسبز جو آپ کا پودا تھا وہ سارے کے سارے پودے کے پتے زرد جو ہے پتوں میں
بدل جائیں گے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سارا پودا صحیح سالم رہے، جہاں کہیں بھی ہم پودے کے اندر ایک زرد پتا دیکھیں تو ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس زرد پتے کو درخت سے جدا کر دیں تاکہ سارے کا سارا درخت کیا رہے، صحیح و سالم رہے۔ اور برے دوست کی مثال بھی اس زرد پتے کی مانند ہے۔ اگر 10 اچھے دوستوں میں ایک برا دوست آ جائے اور 9 دوست اس برے دوست سے اپنے آپ کو نہ بچائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ برا دوست اپنی برائیوں کو کسی نہ کسی حد تک آپ کے اندر نہ چھوڑے۔ اور اسی لیے قیامت کے دن کچھ لوگ کف افسوس ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش جب ہم دنیا میں تھے تو فلاں انسان کو ہم اپنا دوست نہ بناتے، اور وہ خود جو ہے اس کا رزلٹ بھی بیان کریں گے، کہیں گے کہ اگر ہم فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتے پھر کیا ہوتا، اگر وہ دوست نہ ہوتا، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم ہماری زندگی میں نہ آئے ہوئے ہوتے، اگر تم اپنے فریب کاریوں سے ہمیں دنیا میں دھوکہ نہ دیے ہوئے ہوتے، لکنا مؤمنین، تو آج قیامت کے دن ہمارا شمار بھی مؤمنین جو ہے مؤمنین میں ہوتا۔ دیکھیں جس طرح سے ایک زرد پتا اپنی خرابی کو سارے درخت میں پہنچا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر 10 برے دوستوں کا دوست ایک مومن ہو، مومن اگر برے لوگوں میں جائے گا تو وہ ان کی برائی کو نہیں لے گا بلکہ اپنے ایمان کی خوشبو کو ان لوگوں تک بھی پہنچائے گا۔ آپ نے مشک کا نام تو سنا ہوگا، مشک و عنبر، شعر شاعری میں یہ نام جو ہے زیادہ آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ یہ مشک کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہرن جو ہوتا ہے اپنے خون کا قطرہ ایک قطرہ اپنے پیٹ کے اندر ایک مخصوص تھیلی اور جو ہے بیگ ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس بیگ کے اندر وہ اپنے خون کے ایک صاف جو ہے قطرے کو جمع کرتا ہے۔ اب جب شکاری ہرن کا شکار کرتا ہے تو اس تھیلی کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس تھیلی کو حاصل کرنے کے بعد فوراً اسے کھولتا نہیں ہے بلکہ 1 سال تک اسے دھوپ میں سکھاتا ہے۔ جب 1 سال تک وہ دھوپ میں اچھی طرح سے سوکھ جاتی ہے تو پھر 1 سال کے بعد شکاری اس بیگ کو پھاڑتا ہے، کھولتا ہے۔ جب وہ کھولتا ہے تو اس کے اندر سے ایک عجیب طرح کی خوشبو نکلتی ہے جسے ہم اور آپ مشک کہتے ہیں، اور اس تھیلی کے اندر کچھ اسی خوشبودار کے بڑے بڑے پیسز بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں جسے عربک میں عطرت کہا جاتا ہے، کہ جس کی خوشبو اور زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آل کے لیے عطرت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی رسول اسلام اپنی آل کے لیے عطرت کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ زمانے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میری آل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نہ یہ مشک ہے بلکہ مشک کے وہ بڑے ٹکڑے ہیں، جو بھی ان کے قریب آ جائے گا ان کی خوشبو سے ضرور اپنے آپ کو معطر کرے گا، اگر ان سے متمسک رہے گا تو پھر اس کے وجود میں بھی اہل بیت کا ریفلیکشن ضرور جو ہے نظر آئے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اچھے دوستوں کی صحبت میں رہے، اور جہاں اچھے دوستوں کی تاکید ہوئی ہے وہیں پر اہل بیت جیسے تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دوست کی مانند اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لے تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ افسوس نہ کرنا پڑے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں بھی مومنین میں سے ہوتا، بلکہ قیامت کے دن ہمیں یہ کہنا پڑے کہ چونکہ ہم نے اہل بیت جیسے دوستوں کو اپنی زندگی میں شامل کیا، ان کی خوشبو ہماری زندگی میں داخل ہوتے ہی اس خوشبو نے ہماری زندگی کو اتنا معطر کیا کہ آج ہم محشر کے میدان میں کامیابی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ نفس کو مارنا چاہیے، تو کیا نفس بری چیز ہے جسے مارنا چاہیے؟ نہیں، روایات کی روشنی میں اگر ہم نفس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نفس کسی بری چیز کا نام نہیں ہے، نفس جو ہے نفیس ہے،
بہت ہی نازک چیز ہے، بہت ہی ملائم چیز ہے، بہت ہی سافٹ جو ایک تھنگ کا نام ہے نفس، لیکن منتہا انسان کو اسے کنٹرول کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے۔ نہیں، پھر میں مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر آگ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ آگ اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کے نقصانات سے زیادہ اس کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر آگ نہ ہوتی تو ہم طرح طرح کے ٹیسٹی کھانے نہ کھا پاتے۔ ہاں، آگ اگر برتن کے نیچے جلے گی تو وہ فائدے مند ہے، لیکن اسی آگ کو کوئی برتن کے اندر سارے مٹیریلز کو ڈال دے، بجائے اس کے کہ برتن کے نیچے آگ لگائے، کوئی برتن کے اوپر یا برتن کے اندر آگ کو جلا دے، تو پھر یہ آگ کسی کام کی نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ کام کی نہیں ہے، بلکہ فائدہ دینے کی بجائے یہی آگ ہوگی جو ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ ہمارے نفس کی مثال بھی بالکل فائر اور آگ کی مثال ہے۔ جس طرح سے آگ برتن کے نیچے ہو تو یوزفل ہوتی ہے، برتن کے اوپر ہو تو ساری چیزوں کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح سے نفس بھی ہے۔ اگر ہمیں نفس کو کنٹرول کرنے کا ہنر آ جائے اور ہم نفس کو اپنے پیروں تلے رکھیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اگر اسی نفس کو ہم اپنے دماغ تک لے جائیں، اپنے سر کے اوپر بٹھا لیں، اس کے خواہشات کی، اس کے ڈیزائرز کی جو ہے پیروی کرتے رہیں، تو پھر یہی نفس ہوگا جو ہمیں کامیابی تک لے جانے کی بجائے ہمیں برباد کر دے گا اور ہمیں کامیابی سے کافی دور رکھے گا۔ نہیں، میں ایک دوسری مثال کا سہارا لوں گا۔ مثال کے طور پر دریا کی موج آپ نے دیکھی ہے نا، سمندر کے پاس اگر آپ جائیں تو وہاں موجیں دکھائی دیتی ہیں، لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر موج پر ہم سوار ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں، جہاں چاہیں ہم موج کو لے جا سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ موج ہم پر سوار ہو جائے تو پھر ہماری موت ختمی ہے۔ موج جس پستی میں بھی جو ہے لے جانا چاہے وہ ہمیں لے جا کر رہے گی۔ میں اسی مقام پر انبیاء الہی کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے انبیاء الہی نے اپنے نفس کو قید رکھا تھا، گرچہ بہت سارے ظاہری عوامل ایسے تھے کہ جو اس بات کی دعوت دے رہے تھے انبیاء کو کہ وہ اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، بلکہ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کریں اور اپنے اللہ کی پیروی نہ کریں۔ نہیں، مثال کے جو ہے طور پر حضرت ہود کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ہود لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، صحیح راستے کی طرف ہدایت کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے جناب ہود کے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کو قبول کرتے، لوگوں نے حضرت ہود سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، تم جو باتیں کر رہے ہو ہم تمہارے اندر دیوانگی کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے جناب ہود پر دیوانگی کی تہمت لگائی اور الزام لگایا کہ اے نوح، ہماری نظر میں تم ایک دیوانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جناب جو ہے ہود نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے دیوانہ کہہ رہے ہو تو میں تمہارے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، ابھی میں پروف کروں گا کہ میں دیوانہ نہیں، بلکہ جناب ہود صبر سے کام لیتے۔ کیوں صبر سے کام لیتے ہیں؟ چونکہ جناب ہود پانی صفت ہیں، جناب ہود کے اندر پانی کی صفات پائی جاتی ہیں، ان کے اندر ببل کی صفت پائی نہیں جاتی ہے۔ یا حضرت نوح کے لیے لے لیجئے، حضرت نوح کے لیے ان کے قوم والوں نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ، اے نوح ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جناب نوح کی ایک کوالٹی تھی کہ ان کی قوم جتنا سختی کے ساتھ جو ہے رویہ اختیار کرتی، جناب نوح اتنا ہی زیادہ نرم لہجے میں قوم سے بات کیا کرتے تھے۔ ان کا سختی کے ساتھ بات کرنا بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر قوا اور نبلس کی کوالٹیز ہیں۔ جناب نوح کا خوش اخلاقی سے اور نرمی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ پیغام دے رہا تھا کہ دیکھو میرے اندر کی صفات پائی جاتی ہیں وہ پانی کی صفات پائی جاتی ہے۔ نہیں، حضرت یوسف کی زندگی لے لیجئے، حضرت یوسف کے بھائی جب چوری کرتے ہوئے، چوری کا الزام لگا ان کے بھائی پر، اب جب لوگ ان کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یوسف پہلا آدمی
یوسف کا بھائی پہلا آدمی نہیں ہے کہ جس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی بچپنے میں ایک چوری انجام دی تھی۔ اگر حضرت یوسف چاہتے تو اسی وقت وہیں پر کھڑے ہو جاتے اور اپنی بے گناہی کو ثابت بھی کر سکتے تھے، لیکن جناب یوسف نے خاموشی اختیار کر کے پھر قوم کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ ایک پانی کی کوالٹیز ہیں۔ یہ قوم جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور ہمارے حوالے سے تہمتیں لگا رہی ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے اندر ببل اور حباب کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ نہیں، کچھ اور پیچھے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہوا۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کر کے ہی رہوں گا۔ تو جناب حابیل نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں بھی خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں بھی بدلے میں تمہیں قتل کروں گا، نہیں، بلکہ جناب حابیل نے بہت ہی پولائٹ لہجے میں قابیل سے کہا کہ اگر تم غصہ کر رہے ہو تو غصہ مجھ پر نہ کرو، بلکہ تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو اور یہ اینالائز کرنے کی کوشش کرو کہ اگر خدا نے میری قربانی کو قبول کیا ہے اور تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے تو جاؤ تم جا کر اس کے ریزنز پر توجہ کرو کہ آخر میری قربانی قبول ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے، اگر خداوند عالم نے تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو تمام انبیاء الہی نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا کہ ہم پانی صفت ہیں اور ہمارے مقابل میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی مثال حباب اور ببل کی مثال ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں پانی بننے کی کوشش کرے، چونکہ پانی صاف ہوتا ہے، پانی دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، پانی کے اندر ٹرانسپیرنسی پائی جاتی ہے۔ لہذا ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان کوالٹیز کو شامل کریں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ پانی کی طرح شفاف رہے۔ ہاں، انسان پانی کی طرح شفاف رہے گا تو مقابل میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اس انسان پر حملہ آور ضرور ہوں گے اور اس انسان سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن روایتوں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان کا فریضہ وہ یہ ہے کہ وہ پورا ٹرانسپیرنٹ رہے۔ اگر قابل والا کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ سوچے گا کہ میں اسے نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، بلکہ یہی اذیت اس بات کا باعث بنے گی کہ اس کی معنوی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور ذہن میں یہ سوال بھی رائج ہوتا ہے کہ اگر انبیاء الہی اتنے پاک و صاف تھے تو پھر لوگ ان سے دشمنی کیوں کیا کرتے تھے، لوگ ان کی اتنا زیادہ اپوز کیوں تھے؟ تو اس کا مختصر جواب کی کتابوں میں گنجائش نہیں، میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ لوگ انبیاء الہی کے دشمن نہیں تھے۔ اگر پریکٹیکلی طور پر ہم تھوڑا انالائز کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کے دشمن تھے، کیونکہ پانی کے قریب اگر کوئی گندا انسان نہ جائے تو اس سے پانی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ انسان گندا رہ جائے گا اور اپنے آپ کو طہارت سے دور رکھے گا۔ ہاں، کوئی آپ کا مقابلہ کرے گا، کوئی آپ کے خلاف میں آ کر کھڑا ہو جائے گا تو آپ کو تھوڑی بہت مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اسی مشکل کو انسان اپنے کمال کے لیے استعمال کرے تو پھر وہ نیچے کی طرف جائے گا، کمال کی طرف بڑھتا ہوا آگے ہی چلتا رہے گا۔ مثال کے ذریعے آگ کا کام ہے جلانا، کبھی کبھی آگ سے جلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ میں یہاں پر خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اگر آگ آ کر مجھ سے ٹچ ہو جائے تو میں ایسے بیٹھا نہیں رہوں گا، میرا ہاتھ بھی ہلے گا اور میں یہاں سے اٹھ کر دوڑنے بھی لگوں گا۔ بالکل اسی طرح سے لوگ اگر آپ کے خلاف کڑوی کڑوی باتیں کریں، آپ کا دل جلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ آپ کو اسے پازیٹیو وے میں لینا پڑے گا اور اسی آپ کے دل کے جلنے کو ایک حرکت کا نام دینا پڑے گا۔ ہاں، دو چیزوں کی طرف توجہ ضرور رکھنی پڑے گی۔ انسان پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں نیچے ہوں، دوسری چیز یہ رکھے کہ میں نیچے ہوں تو نیچے ہی نہیں رہوں گا، بلکہ میرے اندر یہ اسٹرینتھ پائی جاتی ہے کہ میں نیچے سے اوپر تک بھی جا سکتا ہوں۔
انسان عام زندگی میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے اوپر جانا ہے، 2 نمازیں 4 روزے رکھنے سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے، میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، میں نے روزہ بھی رکھ لیا ہے، میں نے تھوڑا بہت صدقہ بھی دے دیا ہے، اب اللہ کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ مجھے پورے پرابلم سے نکال دے اور میری زندگی کو سکون والی زندگی میں بدل دے۔ یعنی انسان تھوڑا سا عمل کر کے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ اس کے سارے پرابلمز جو ہے کیا ہو جائے، سالو ہو جائے۔ لیکن سنت الہی یہ نہیں، سنت الہی یہ ہے کہ خداوند عالم انسان کو ہمیشہ سختیوں سے جوجھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان کو ایک بلند مقام تک لے جائے اور انسان کے نفس کو پوری طرح سے پیوریفائڈ ہوتا ہوا خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ میں درس کے آخر میں ایک سٹوری نریٹ کروں گا۔ ایک سٹوری ملتی ہے کہ ایک عالم دین تھے کہ جن کا نام مرحوم ہاشم حداد تھا اور ان کے استاد کا نام تھا قاضی طباطبائی۔ یہ ایک دن یہ اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں ہاشم حداد اور اپنے استاد سے یہ عرض کرتے ہیں کہ استاد محترم، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دوں۔ استاد نے پوچھا آخر تم یہ کیوں چاہتے ہو کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ کیا تمہاری بیوی بد اخلاق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بد اخلاق نہیں ہے۔ کیا تمہیں فالو نہیں کرتی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہر بات تم فالو کرتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں تمہاری بیوی پسند نہیں ہے؟ مرحوم ہاشم حداد نے کہا نہیں، ایسی بات ہی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو بہت زیادہ پسند جو ہے کرتا ہوں۔ تو ان کے استاد مرحوم قاضی طباطبائی نے پوچھا جب کوئی بات ہے ہی نہیں تو پھر تم طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو مرحوم ہاشم حداد نے اپنے استاد سے کہا بات یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے بیوی کے ساتھ ساتھ میری ساس بھی رہا کرتی ہے، لیکن میری ساس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر بات میں مجھے برا بھلا کرتی ہے۔ قاضی طباطبائی نے کہا انشاءاللہ صبر سے کام لو، انشاءاللہ تمہارے اس صبر کا خدا بہتر اور فروٹفل جو ہے رزلٹ تمہیں عطا کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ استاد محترم کی نصیحت کو میں سنا، میں آ کر صبر کرنے لگا، لیکن ایک دن ساس کچھ زیادہ ہی بھڑک رہی تھی۔ میں کمرے میں تھا تو وہ بھڑکنے لگی، میں باہر ہال میں آ گیا، ہال میں بھی پیچھے آ کر وہ بھڑکنے لگی، تو میں جو ہے ٹیرس پر چلا گیا۔ ٹیرس پر بھی وہ آتی ہے اور مجھے برا بھلا کہتی ہے، تو میں گھر سے نکل گیا اور میں نے سوچا کہ ایک صحرا کی طرف چلتا ہوں تاکہ اس کا جواب بھی نہ دوں اور زیادہ صبر کا میں مظاہرہ کروں۔ تو اب یہ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ساس کی زبانی پر صبر کرتے ہوئے میں ایک صحرا کی طرف آگے بڑھا، تو پھر میں نے صحرا میں پہنچتے ہی اپنے آنکھوں کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اب مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھی جو عام آنکھیں نہیں دیکھ پاتی۔ خلاصتاً اگر ہم اپنی زندگی کو سکسسفل بنانا چاہتے ہیں، دنیا ہے، سختیاں ہیں، ہمیں ہر سختی کا مقابلہ کرنا ہے اور ہر سختی کو پازیٹیو وے میں لے کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا نفس بھی پیوریفائڈ ہوگا اور ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ اس دنیا کے بعد جب ہم دوسری دنیا میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔